بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی بریک سے پہلے خطبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک شعبان کے آخری جمعہ کہ خطبے کے دوران کہ جب آخری حصہ تھا امیر المومنین کھڑے ہو گئے، پوچھا یا رسول اللہ اس مہینے میں افضل ترین عمل کیا ہے؟ فرمایا اس میں افضل ترین عمل یہ ہے کہ الورع ام محارم اللہ عز وجل، کہ اللہ کے حرام کردہ جو امور ہیں انسان اپنے آپ کو ان سے بچائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو السلام علیکم مولانا۔ علیکم آپ کو السلام، رمضان مبارک۔ اللہ پاک انشاءاللہ۔ ہلو جی میں سن رہا ہوں، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو۔ رمضان مبارک۔ میرے کو آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ آپ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ مسجد میں تو مرد بیٹھتے ہیں، گھر میں عورتیں بھی بیٹھ سکتی ہیں، میں سنی تھی آپ کی ٹی وی سے، تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں ذرا اعتکاف کے بارے میں پورا تفصیل سے آپ بتائیے، کتنے دن کا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیسا، کیا باہر آنا جانا نہیں، پورا تفصیل سے آپ بتائیے پلیز۔ شکریہ آپ کا بہت بہت، آپ کے پروگرام بہت اچھے ہیں۔ شکریہ انشاءاللہ، شکریہ، اللہ پاک۔ یہ ہے کہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا اس میں بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام زار و قطار رونے لگے۔ امیر المومنین پوچھا ما یبکی، یا رسول اللہ کس چیز کے، کس بات پہ آپ رو رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ جی وعلیکم السلام۔ ٹی وی کے والیوم جو ہے نا بند کر دیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا، میرا سوال تھوڑا ہٹ کے ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کا پروگرام دیکھا تو میں نے کہا شاید میں آپ سے سوال کر لوں۔ آپ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں برمنگھم سے بول رہی ہوں۔ برمنگھم سے بول رہے ہیں، جی فرمائیے۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، کوئی ایسے انسان، کوئی بھی انسان ہو، اس کی کوئی خواہش پوری نہ ہو رہی ہو تو وہ کیا پڑھے کہ اس کی خواہش پوری ہو جائے، اور ایک ایسا انسان جس کو یہ سوچتا ہو کہ رب العالمین اس سے بہت ناراض ہے، تو وہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کیا پڑھے؟ شکریہ۔ یہ میرے سوال تھے دو۔ جی ٹھیک۔ جی تو یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت کو دیکھ رہا ہوں کہ جب ایک اشقیاء آئے گا اور آپ کے سر اقدس پہ ضرب لگائے گا، جس سے آپ کی داڑھی خون سے خضاب ہو جائے گی۔ امام علیہ السلام نے یہاں پہ پوچھا کہ فقلت یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی، فی سلامت من دینی، کیا اس موقع پہ میرا دین سلامت ہوگا؟ یہ اللہ کے اولیاء کے کوسچن ہیں، اللہ کے انبیاء کے جو خاتم الانبیاء ہیں۔ فرمایا فی سلامت من دینک، بالکل آپ کا دین سلامت، اور آپ بلکہ دین کی حفاظت کرنے والے، شریعت کی حفاظت کرنے والے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ کیا ہے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہے کہ انسان کی موت اور حیات سلامتی دین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ کے اولیاء سکھانے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے اولیاء درسگاہ پروردگار سے پروردہ ہوا کرتے ہیں۔ ثم قال، یعنی یہاں سے اس وصایت کو سارے صحابی وہاں پہ بیٹھے ہیں، اصحاب بیٹھے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے، یہ سیاہیں
دا موسٹ فیمس جو خطبہ کہتے ہیں نا ماہ شعبان کے آخری میں، یہ وہی ہے. اپنی وصایت کا اعلان کیا، اپنی خلافت کا اعلان کیا کہ اے علی تو میرا وصی ہے، تو میرا خلیفہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم یا علی مدد. علیکم السلام علیکم. کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں 7 شریف سے دو خان بات کر رہا ہوں. 7 شریف سے ہمارے بھائی بول رہے ہیں. جی 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 فرمائیے. ابھی مدنی چینل پہ میں دیکھ رہا تھا بھائی صاحب نے چینل حاجی کے نیچے مدنی چینل کا بھائی ہمارے علیہ جماعت کا، تو انہوں پہ یہاں پہ ایک مسئلہ چل رہا تھا کہ جی شادی سے پہلے لڑکی کی تصویر دیکھنا بھی حرام ہے اور انگوٹھی پہنانا حرام ہے اور یہ رسومات جو ہے یہ دین سے خارج ہیں. کیا کیونکہ جعفریہ میں بھی ایسے ہی ہے کچھ، تو اس نام میں دیکھنا. السلام علیکم. ٹھیک. جی اپنی وصایت کا جو اعلان ہے اور خلافت کا اعلان ہے، یہ اس خطبے میں بھی ہے. اس خطبے میں بھی ہے. فرمایا یا علی من قتلک فقد قتلنی، اے علی جو تجھے قتل کرے گا اس نے مجھے قتل کیا ہے. لحمک لحمی یا علی، دمک دمی یا علی، نفسک نفسی یا علی. تیرا خون میرا خون، تیری روح میری روح. ومن ابغضک فقد ابغضنی، اور جس نے تجھے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. یہ جو فرینڈلی فائر بنا کے ادھر ادھر کی آگے پیچھے کر کے تاکہ ملا کے اور لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. صاف طور پہ حقائق کو شفافیت کے ساتھ بیان کرنا، ورنہ یہ تحریف کے زمرے میں آتا ہے. انسان حقائق کو جو توڑتا ہے مروڑتا ہے، اس کی کیٹیگری بھی وہی ہے کہ جو حقائق کو نہیں مانتا ہے. فرمایا کہ ومن ابغضک فقد ابغضنی، جس نے تجھے غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا. ومن سبک فقد سبنی، جس نے تجھے ناسزا کہا، جس نے تجھے دشنام دیا، جس نے تیرے خلاف باتیں کی، جس نے تجھ پہ نعوذ باللہ تبرہ بازی کرائی، اس نے کیا ہے؟ فقد سبنی، اس نے مجھے ناسزا کہا ہے، مجھے ناسزا کہا. کس کس نے؟ ومن سبکا، یہ کون تھے یہ لوگ؟ یہ یہودی تھے، نصرانی تھے کہ جو خطبوں میں جا کر عمر بن عبدالعزیز سے پہلے اپنا واجب سمجھا کرتے تھے، جہاں پہ آج کل خطبہ میں پڑھا جاتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. یہ کون لوگ تھے؟ من سبکا فقد سبنی، جس نے تجھے ناسزا کہا اس نے مجھے ناسزا کہا. اس وجہ سے لِأَنَّكَ مِنِّي، اس وجہ سے کہ تو مجھ سے ہے، کَنَفْسِی، کہ تو میرے حوالے سے میرا نفس ہے. وَرُوحُكَ مِنْ رُوحِی، تیری روح میری روح ہے. وَطِینَتُكَ مِنْ طِینَتِی، تیری طینت میری طینت ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان اللہ تبارک وتعالی خلقنی وإیاک واصطفانی وإیاک واختارنی للنبوہ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور تجھے خلق کیا اور مجھے اور تجھے منتخب کیا، مجھے نبوت عطا کی، تجھے امامت عطا کی. واصطفانی ایاک واختارنی للنبوت واختارک للامامت، مجھے نبی بنایا، تجھے امام بنایا. فمن انکر امامتک فقد انکر نبوتی، جو تیری امامت کا انکار کرتا ہے وہ میری نبوت کا انکار کرتا ہے. کہتے ہیں او جی
پیغمبر تو اپنے بات چھوڑ کے نہیں گیا. ہاں جی تسی خود ہی جا کے فیصلے کریں. یار خدا کا خوف نہیں آتا ہے آپ کو؟ کس قسم کی باتیں ہیں یہ؟ کوئی عقل سے لاجک سے کائنات کل کا رسول اسی طرح جا رہے ہیں. ہاں نہیں تسی پیچھے آپ فیصلے کرنے رہے ہیں. کوئی بات ہوئی ہے؟ اس سے بڑھ کر اور بلیم کون سا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور توہین کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا وَاخْتَارَكَ لِلْإِمَامَةِ فَمَنْ أَنْكَرَ إِمَامَتَكَ فَقَدْ أَنْكَرَ نبوتی. جس نے تیری امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا ہے. یہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے. یہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے. یا علی، اس کے بعد فرماتے ہیں یا علی انت وصی، اے علی تو میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، میرا نائب ہے. وصایت کا بھی اعلان کیا. وَأَبُو وَلْدِي، اور میری اولاد کا باپ ہے. یہ کون سی اولاد؟ امام حسن اور امام حسین کو بتایا. اس وجہ سے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یعنی کیا ہے؟ آیہ مباہلہ کو دیکھو. آیہ مباہلہ میں پیغمبر اسلام نے امام حسن اور امام حسین کو اپنے بیٹے کے طور پر انٹروڈیوس کیا. فرمایا کیا ہے؟ وَأَبُو وَلْدِي، تو میری اولاد کے باپ ہو. وَزَوْجُ ابنتی، اور میری بیٹی کے تم شوہر ہو. وَخَلِيفَتِي عَلَىٰ أُمَّتِي فی حیاتی و بعد مماتی، میری زندگی میں اور میری وفات حسرت آیات کے بعد تم میری اس امت پر میرے خلیفہ ہو. دیکھیں نسبتیں، خلیفتی میری خلیفہ، علی امتی میری اس امت پر، فی حیاتی میری حیات میں، و بعد مماتی اور میرے ارتحال کے بعد، میرے وفات کے بعد، میرے وصال کے بعد. امرک امری و نہیک نہی، تیرا امر میرا امر ہے. وَنَحْيُكَ نَحْيِي، تیری نہیں میری نہیں ہے. اقسم بالذی بعثنی بالنبوہ وجعلنی خیر البریہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی، میں قسم کھاتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی جس نے مجھے مبعوث برسالت کیا ہے. وجعلنی خیر البریہ، اور مجھے خیر البریہ قرار دیا، اس کائنات کی سب سے بہترین اور افضل ترین اگر ہستی ہے اس کائنات کی تو پیغمبر اسلام کی ذات ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے یہ سارا نظام رکھا ہوا ہے. لولاک لما خلقت الافلاک. کیا ہے؟ وجعلنی خیر البریہ انکا لحجت اللہ علی خلقہ، کہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر اس کی حجت ہے، حجت خدا ہے ان ساری مخلوقات پر. اور وَأَمِينُهُ عَلَى سِرِّهِ، اور اس کے راز کے تم امین ہو. راز پروردگار کا نام ہے علی، حجت خدا کا نام ہے علی، حجت خدا ہے علی، راز پروردگار ہیں علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب گزارش تھی. آپ کون بول رہے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی سیون شریف سے بات کر رہا ہوں، شمشیر حیدر. شمشیر حیدر بول رہے ہیں سیون شریف سے. جی فرمائیے. یہ جو آپ مبارکہ پڑھ رہے تھے، مہربانی کر کے مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ کس کتاب میں ہے تاکہ ہم اس کو اور خود مطالعہ کر سکیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے انشاءاللہ. خطبے کے بعد میں بھی حوالے دیتا ہوں انشاءاللہ.
فرماتے ہیں انکا لحجت اللہ علی خلقہ، آپ کیا ہیں؟ ساری مخلوقات پہ حجت خدا ہیں، وَأَمِينُهُ عَلَى سِرِّهِ، راز پروردگار کہ تم امین ہو۔ حجت خدا کے بغیر یہ زمین یہ آسمان قائم نہیں رہتے۔ لا تخلو الارض، یہ جو زمین ہے خالی نہیں رہ سکتی ہے حجت خدا کے بغیر۔ ایک لمحہ میں نے زیادہ کہہ دیا ہے، ایک لمحہ بھی یہ زمین اور آسمان حجت خدا کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے ہیں۔ اللہ نے اس نظام کو اس طرح فٹ کیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ معصوم نہ ہو، گمراہ موجود ہو، کہ کل وہ حجت قائم کرے کہ یا اللہ میں تو گمراہ ہوا تو تیری حجت کہاں پہ تھی، تیرا معصوم نمائندہ کہاں پہ تھا۔ دو کائنات میں اگر فرد ہوں ان میں سے ایک حجت خدا ہوگا، اس وجہ سے تاکہ حجت الہی قائم رہے، اور آج بھی قائم و دائم ہے، تا قیام قیامت قائم ہے۔ اللہم عجل ولیک الفرج، کیا ہے؟ وَأَمِينُهُ عَلَى سِرِّهِ وَخَلِيفَتُهُ عَلَى عِبَادِهِ، اور اس کے بندوں پر اس کے خلیفہ ہو۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ پیغمبر اسلام کا خطبہ ہے، یا امیر المومنین کو خطاب ہے۔ آپ ایک خطبے میں دیکھیں کتنے مطالب کو پیغمبر اسلام نے ایک ایسا کمپریہنسو کہ جس میں توحید کو ولایت کے ساتھ جوڑا، امامت کے ساتھ جوڑا، وصایت کے ساتھ جوڑا، اس مہینے کی وہ افضلیت، فضیلتیں اور فضائل، ہر ایک اس خطبے میں اگر آپ دیکھیں تو صائمین کو دیکھیں، افطار کرنے والوں کو دیکھیں، اس مہینے میں ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے، واجبات کو انجام دینے کا کتنا ثواب، مستحبات کو انجام دینے کا کتنا ثواب، مہمانی خدا میں جو انسان آتا ہے پھر اس کی سوشل لائف کس طرح ہونی چاہیے، ماہ مبارک رمضان میں اس کا لائف سٹائل کیسے ہونا چاہیے، کس آداب کے ساتھ اسے داخل ہونا چاہیے، کس آداب کے ساتھ اسے رہنا چاہیے، وہ کون سے مینرز ہیں کہ جس کو اسے اڈاپٹ کرنا چاہیے اس ماہ مبارک رمضان میں، ساری چیزیں ایک کمپریہنسو کوڈ جس کو کہا جائے، پیغمبر اسلام نے ماہ مبارک رمضان کے اس تقدم اور تقدم کے لیے، مقدم رکھنے کے لیے، خوش آمدید کے لیے بیان فرمایا ہے۔ یہ آپ ماہ مبارک رمضان کا وسائل کتاب اس میں دیکھیں، وسائل کی جلد نمبر 7، اور اس کتاب کو کتاب صوم ہے یہ، اور صفحہ نمبر ہے 226 سے لے کر 228 تک یہ پورا خطبہ موجود ہے، وہاں پہ آپ دیکھ لیں۔ جتنی باقی کتابیں ہیں اس میں بھی آپ جو ہے نا وہ خطبہ بہت فیمس ہے۔ میں نے آپ کو ایک ایسی کتاب کا حوالہ دیا کہ جو ایک جامع ہے، وسائل میں چلے جائیں، اس کی جلد نمبر 7 کو، اور کتاب صوم ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں گے، اور اس کے صفحہ نمبر 226 سے لے کر 228 پہ آپ اس خطبے کو دیکھیں گے۔ یہ پورا خطبہ ہم نے مختصر طور پہ 3 سیشن میں اس کو الحمدللہ رب العالمین کمپلیٹ کیا ہے، وہ بھی استقبال ماہ سیام کے عنوان سے، اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس عظیم اللہ کے مہینے میں ہم آگاہی کے ساتھ، عشق اور عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ وارد ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالی یہ سارے مسلمانوں کو بابرکت فرمائے۔ آگے کوسچن اینڈ سیشن جو آنسر ہے اس میں دیکھیں، ہماری ایک سسٹر ہیں، مریض ہیں، وہ ہے فیور ان کو ہوتا ہے، اور ظاہر ہے فیور کے بعد چھینکیں وغیرہ زیادہ آتی ہیں، اور دیکھیں ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی ڈیلیبریٹلی جو ہے انسان کے گلے کے نیچے جو ہے نا وہ چیز چلی جاتی ہے، یا کنٹرول باہر کا اگر گلے میں جائے تو کنٹرول کریں، اس کو باہر پانی کو نکالیں تاکہ گلے کے اندر نہیں چلے جائے، ورنہ روزے کے لیے پرابلم ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا
سینہ خراب ہو گیا ہے اور اس طرح اس کو کھانسی وغیرہ ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ فضائے دہن میں نہیں آنی چاہیے، ورنہ جو ہے نا وہ نیچے نیچے آئے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن فضائے دہن سے پھر واپس لے کر جانا روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ لہٰذا تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ کو احتیاط کرنا ہوگا، اور چھینکوں کی اس شدت میں اس طرح ہے کہ آپ اس دوران زیادہ الرٹ رہیں، تاکہ جو مواد ہے وہ چونکہ زیادہ جو ہے نا اس میں ایک دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ سینے کا ہے، اور سینے کا جو انسان کی چیسٹ انفیکشن ہے یا دوسرے اس کے اگر گلے کے نیچے نیچے جو ہے نا کھانسی ہے اور اس کا سارا مواد ہے تو پھر تو پرابلم نہیں، لیکن اگر گلے میں پہنچ گیا ہے تو گلے سے خارج کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ روزے کے لیے پرابلم ہے۔ فضائے جو دہن اس کی گلے کی جو فضا ہے اس سے نیچے نیچے ہے تو پھر تو پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر فضائے اس گلے کی فضا میں جو اس کی انوائرمنٹ ہے اس میں آ گیا تو پھر اس کو تھوکنا چاہیے، اس کو جو ہے نا وہ نکالنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ ہماری ایک دوسرے سسٹر ہیں، انہوں نے نام غالباً نہیں مجھے بتایا، اور ان کا کویسچن تھا کہ اعتکاف کیا مرد اور عورت دونوں کے لیے؟ جی، اعتکاف مرد بھی بیٹھے اور بہت زیادہ ثواب ہے، اور عورتوں کے لیے بھی جو ہے نا بیٹھنے کا ثواب ہے۔ جامع مسجد میں ہوا کرتا ہے اعتکاف، اور اس کی شرط شروع ہوتی ہیں ایٹ لیسٹ 3 days، 3 دن کم از کم اعتکاف کے لیے ہوا کرتا ہے۔ ایک اعتکاف کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہوا کرتا ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ ہمارے ہاں بھی، اہل سنت کے ہاں بھی، سارے مسلمان جو ہے نا وہ اعتکاف، بعض ہمارے ہاں 10 دن بیٹھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہر تیسرا دن واجب ہوتا ہے بیٹھنا۔ اس کے حد و حدود ہوا کرتی ہیں، اس میں شرط و شروط ہوا کرتی ہیں، کس انداز، اسی طرح نہیں ہے کہ وہاں پہ گپ شپ لگاتا رہے، نہیں، ہمیشہ یاد الہی میں اس نے گزارنا ہوتا ہے وہ دن۔ فضولیات کی طرف اسی طرح گپ شپ نہیں لگا سکتا ہے، بلکہ یاد آخرت کے لیے، یاد پروردگار کے لیے، آپس میں بحث مباحثے کے لیے دینی جو ہوتی ہے ڈسکشن وہ ضرور کر سکتے ہیں۔ ضروریات اگر اس کی ہیں، فرض کیا کہ بیمار ہو گیا ہے کوئی آدمی، اس کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ڈاکٹر وہاں پہ نہیں آ سکتی، وہاں پہ جو ہے نا وہ میڈیکل سینٹر میں، سرجری میں، وہاں پہ جا کے اپنا علاج کرا کے پھر واپس آ سکتے ہیں۔ اسی طرح ظاہر ہے کہ وہ جو مسجد کی حد بندی ہے، وہاں پہ ایک انسان کی ضرورت ہے، وہاں وضو کرنا ہے، طہارت کرنی ہے، تو باہر جانا پڑتا ہے، ظاہر ہے کہ وہاں پہ اس کو وضو کرنا، یعنی جو چیزیں ہیں، فرض کیا کہ وہاں پہ کھانے کو کوئی انتظام نہیں سوائے اس کے کہ باہر اسے روڈ پہ آنا پڑتا ہے اور وہاں سے خریدنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے، تو اس کے لیے جو بھی اس کی ضرورت بنتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے لیے چارہ کار نہیں ہے، اور مسجد سے باہر آنے کے لیے تو اس کے لیے کوئی فرض کیا خود نہیں، اس کا بچہ بیمار ہو گیا، فرض کیا ہے، اب اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اب وائف مطلب کیا ڈرائیو نہیں کر سکتی ہیں، نہیں جا سکتی ہیں، یہ وہاں پہ آ کر بچے کو، البتہ اپنی وائف کو دیکھنے کے حساب سے وہ جو ناز، وہ جو پیار محبت ہوتی ہے میاں بھائی، اس دوران جو ہے نا نہیں ہے، بلکہ بیوی اگر کھانا دینے کے لیے بھی آ رہی ہے، افطاری کے لیے بھی آ رہی ہے، تو اسے اپنی حد اور حدود اس دوران بھی اس کو ملاحظہ کرنا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو ایک لمبی ڈسکشن ہے، اور چونکہ یہاں پہ ٹائم بھی میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں اس پہ اتنا، لیکن بہت زیادہ ثواب ہے، اور بالخصوص جوانوں کو میں یہ تاکید کروں گا، میں خود کئی دفعہ اعتکاف بیٹھا ہوں، اور اس سے جو برکات انسان کو حاصل ہوتی ہیں انبلیویبل، یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان پہ کیا کیا برکات نصیب کرتا ہے۔ وہ جو انسان تھوڑا سا گھر سے دور، اور پھر فقط اور فقط خالصتاً للہ، اور کوئی کام نہیں ہے اس کا سوائے اس عبودیت پروردگار کے، سرونٹشپ آف گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو اس میں ایک عجب لذت ہے۔ اور جوانوں کو چاہیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ریاضت نفسانی ہے اعتکاف والی، اس کو باہر کیف یہاں یورپ میں رہ کر بھی اس کو، ویسے تو پوری دنیا میں بات ہماری سنائی جا رہی ہے، ہر جگہ بیٹھیں، لیکن چونکہ اس دوران چھٹیاں بھی ہیں اور ہالیڈیز ہیں، اس میں آپ آرام سے یہ کام بھی اس دفعہ انجام دے سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ 3 days اس کو، ویسے آپ جتنا 3 پہ چلے جائیں، 6 دن پہ آ جائیں، 6واں دن واجب ہوتا ہے،
یعنی ہر دوسرے دن کے بعد تیسرے دن واجب ہے، ہر دوسرے دن کے بعد تیسرے دن واجب۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرض کیا کہ اگر کسی کی فرض کیا ایک بیٹھا ہے اعتکاف کے لیے نیت کر لی اس نے اعتکاف کے لیے، پہلے دن ہی اس کا کوئی ایسا پرابلم ہو گیا کہ وہ وہاں پہ نہیں رک سکتا ہے 3 ڈیز، کیا کرنا ہے؟ اٹھ کے آ جائے اپنے اس میں کوئی کفارہ وہ نہیں ہے۔ لیکن جو تیسرا دن ہوتا ہے، ہر تیسرے دن واجب، اگر وہاں سے اٹھ کے پھر آتا ہے بغیر کسی اس کے، تو اس پہ باہر کیف وہ ہے، گناہ بھی ہے اور جرمانہ بھی ہے، پینالٹی بھی ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک ڈسکشن ہے۔ میں سوچ رہا تھا ماہ مبارک رمضان سے پہلے کہ اس پہ اعتکاف کا جو ایک بہت ہی پروفاؤنڈ ٹاپک ہے، اس پہ کچھ ہمارے پروگرام ہم ڈسکس، لیکن باہر کا نہیں ہو سکا، ریکارڈنگ نہیں ہو سکی اور نہیں اس پہ آ سکے۔ تو باہر کا ان جنرل جو آپ کو مسائل ہیں وہ آپ کو خبر ہو گئی ہے۔ ہماری ایک سسٹر نے برمنگھم سے پوچھا ہے کہ انسان کی خواہش چاہتا یہ ہے کہ کچھ پوری ہو جائے، لیکن حالات زمانہ کے، اب میرا بھی روزہ ہے، میں وہ اشعار زیادہ نہیں، وہ غالب کے شعر ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، میرے ارماں بہت نکلے لیکن پھر بھی کم نکلے۔ خواہشیں تو انسان کی ختم ہونے والی نہیں ہیں، اور انسان کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا ہے خواہشیں انسان کی اتنی ہیں۔ باہر کا اگر کوئی آپ کی وش ہے، اگر آپ کی کوئی خواہش ہے، وش سے مراد یہ ہے کوئی حاجت ہے اور جو پوری نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے مختلف دعائے جوشن کبیر ہے، بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں۔ اس کا ایک بہت سارا، اور بالاخص آپ جو نائٹس آف دا لائٹ جن کو کہتے ہیں، یا نائٹ آف قدر جن کو کہتے ہیں، شبہائے قدر ہیں، ان میں ضرور جو ہیں اپنی اس خواہش کو، اپنی وش کو اور حاجت کو ضرور مانگے، انشاءاللہ العزیز قبول ہوگی۔ ماہ مبارک رمضان میں بھی جو قبول نہیں کرا سکا تو پھر کب کرانا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے رب کو راضی کرے۔ راضی دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالی بہت جلدی راضی ہوتا ہے، یا سری الرضا ہے وہ رب، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم سچے دل کے ساتھ، پکے دل کے ساتھ اگر اس کی بارگاہ میں ایک آنسو ہی بہا دیں تو وہ معاف کر دیتا ہے، ایک سجدہ ہی کر دیں تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ بالخصوص وہ لوگ کہ جو ادھر ادھر پھر رہے ہیں اور ابھی تک انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہے، انہیں چاہیے پلٹ کے آئیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں آئیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ عمل بتائے ہیں رضایت پروردگار کے لیے۔ ایک تو دعائے فرج ہے، دعائے فرج بہت اہم ہے، اور اس کو حتیٰ کہ بہت زیادہ سفارش کی ہے خود امام سجاد علیہ السلام نے۔ یہ جو آپ قنوت کی دعا میں پڑھتے ہیں وہ بھی ہے، اور پھر اس کے بعد دعائے مشلول ہے انسان کی حاجت کی قبولیت کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں تو دعائے عدیلہ پڑھیں، بہت مجرب دعا ہے، بہت مجرب ہے۔ 7 شریف سے ہمارے ایک عزیز نے فون کیا ہے پاکستان سے کہ شادی سے پہلے دیکھنا جائز ہے کسی لڑکی کو؟ ہاں، جس کے ساتھ آپ کی شادی، جس کے ساتھ کسی لڑکے کی شادی ہو رہی ہے تو اسلام نے جائز قرار دیا ہے ایک لک اس کی طرف دیکھنے کو، اس کے چہرے کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو نکاح ہے، میرج جس کو کہتے ہیں، یہ میرج کانٹریکٹ میں آیا کرتا ہے، بزنس میں آیا کرتا ہے۔ اس کا تعلق عبادات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے۔ اگرچہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو عبادت بن جایا کرتا ہے، اسلام نے شادی کو بھی عبادت شمار کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے۔ یہ ہے کہ شادی سے پہلے کیا دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا؟ بالکل دیکھا جا سکتا ہے۔ شادی سے پہلے ایک خاتون کے ساتھ، ایک لڑکی کے ساتھ اس نے زندگی گزارنی ہے۔ آپ اسی طرح آنکھ بند کر کے ٹماٹر لے لیتے ہیں، آنکھ بند کر کے سبزی لے لیتے ہیں، نہیں، آپ دیکھ سن کے لیتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھ سن کے وہاں پہ آپ نے پوری اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے آپ نے، اگرچہ یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ وہ یہاں پہ گورے کیا کہتے ہیں، وہ انگلش کے 2 چیزیں بڑے، ایک شادی کا مسئلہ ہے اور ایک گھر کو موو کرنے کا مسئلہ ہے۔ یہ دونوں بڑے سنگین ہوا کرتے ہیں انسان کی زندگی میں،
گھر موو کرنا بھی آسان نہیں ہوتا اور شادی بھی اتنے آسان جو ہے وہ نہیں ہوا کرتی. تو یہ ہے کہ اسلام نے اجازت دی ہے، اسلام نے اجازت دی ہے. میرے یہاں پہ کچھ انشاءاللہ پروگرام جو رسالۃ الحقوق کے سلسلے میں ابھی آ رہے ہیں، ریکارڈڈ ہیں کچھ پروگرام، اس میں اسی آپ کے کویسچن کے سلسلے میں ابھی آئی ڈونٹ نو کتنا اس کا سیشن نمبر ہے یا کتنا وہ اس کا ایپیسوڈ نمبر ہے، لیکن اس پہ ہم نے یہاں پہ ایک کمپریہنسو ڈسکشن ہے اسی پر، اور اس میں متعدد جو روایات ہیں ہم نے وہاں پہ معصومین سے، پیغمبر اسلام علیہ السلام سے نقل کی ہیں، اور اس میں بھی آپ سنیں گے، دیکھ سکتا ہے، اس کے محاسن کو دیکھ سکتا ہے، خاتون کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ سکتا ہے. ظاہر ہے کہ کل وہ انوالومنٹ ہے اس کی شادی کی، یہ ایسا نہیں ہو کہ خواہ مخواہ کہ جو ہے نا یہی بزنس بنا لے. یہ وہ ہے کہ جہاں پہ شادی کرنی ہے جس لڑکی کے ساتھ، لڑکی بھی جو ہیں وہ اسی انداز کے ساتھ ہے. اس طرح تو نہیں ہے کہ ایک سودا جو ہے نا اندھا سودا ایک انسان کر کے بیٹھ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے. اسلام بہت ایک جو ہے نا وہ انٹلیکٹ اور فطرت اور وجدان اس کا مذہب ہے. اسلام اس طرح نہیں، ہاں جی آنکھیں بند، ہاں جی آگے لڑکی کا کیا ہوا پتہ ہی نہیں چلا کون نہیں، اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں. وہ ہمارے یہاں پرانے بزرگان ہوتے تھے، وہ جو فیصلے دار ہیں ان کے فیصلے بھی اسی طرح نہیں ہوتے تھے. وہ دیکھتے تھے، باقاعدہ دیکھا کرتے تھے، ہاں جی لڑکی کی صفات بتاتے تھے، اس طرح یہ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا یہ ہے، قد بت یہ ہے، وہاں یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی، اس دوران بھی ہوتی تھی. لیکن وہ انڈائریکٹ طور پہ ہوتا تھا، ڈائریکٹ بھی اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. اوکے. ہاں باقی جو ہمارے شمشیر حیدر بھائی نثار شریف سے میں نے اس کا حوالہ جو ہے نا وہ دے دیا. آپ اس کو اچھے طریقے سے اس خطبے کو پڑھیں، اور خطبے کو پڑھیں اور اس کے بعد سمجھیں، چونکہ ایک پورا کا پورا نظام زندگی دیا ہے پیغمبر اسلام نے اس ماہ مبارک اس خطبے میں، جس میں نبوت ہے، وصایت ہے، خلافت ہے، امامت ہے، اسرار الہیہ ہیں، وہاں پہ افضل ترین عمل ہے، اللہ کی مہمانی ہے، یتیموں پہ شفقت ہے، فضائل ہیں، مناقب ہیں، ایک پورا سلسلہ ہے. اور اس کو ضرور چاہیے کہ ایک مسلمان کو اچھے انداز کے ساتھ پڑھے اور اپنی زندگی کا سرمایہ قرار دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے. پروردگار یہ ماہ مبارک رمضان ہے، پروردگار ہمارے سارے مسلمانوں کو، یہ اہل اسلام کو، اہل قرآن کو، صائمین کو پروردگار یہ مبارک فرما، انہیں آفات اور بلیات سے محفوظ فرما. پروردگار انہیں بھی سلامت رکھ، اور اس ماہ مبارک رمضان کو اس جو فسادی اور تکفیری گروہ ہے پروردگار اس سے بھی اس ماہ مبارک کو سلامت رکھ. اس وجہ سے کہ وہ جو جس طرح آ رہے ہیں اور ہر چیز کو وہ اپنے علاوہ سب چیز کو یہ سمجھتے ہیں کفر اور شرک ہے. پروردگار پناہ دے مسلمانوں کو ان سے، اور انہیں محفوظ فرما، مصون فرما سارے مسلمانوں کو اس تکفیری اور یزیدی ٹولے سے. پروردگار ہمارے جتنے بھی مومنین مومنات مریض ہیں پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت سلامتی، شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کو، بالخصوص وہ مرحومین کے جو گزشتہ سال تھے اور اس سال نہیں ہے ماہ مبارک رمضان میں، پروردگار تو ان کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. ہمارے سارے مومنین مومنات اور مسلمین اور مسلمات جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں پروردگار تو انہیں جوار رحمت، جوار عصمت، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما. عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. پروردگار ہمارا آخری ذخیرہ، پروردگار تیرا اپنا آخری ذخیرہ ہمارے مولا اور آقا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل ولی الفرج. اپنی صحت و سلامتی کے لیے، اپنے مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اس عالم انسانیت کو ان اشرار سے محفوظ رہنے کے لیے، اور پروردگار عالم سارے مومنین اور مومنات کے تحفظ کے لیے، شہدائے عزیز کی سربلندی کے لیے، تعجیل ظہور کے لیے ہم سارے مل کے دعائے فرج پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی
محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى